بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے علماء و مفکرین۔ علماء و مفکرین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اسلامی علوم کی بے مثال خدمت کی ہوتی ہے۔ اس میں جن کے نام ہیں وہ ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جانیں گے کہ علماء اور مفکرین کیا ہوتے ہیں۔ علماء و مفکرین ان معینات شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلامی علوم کی بے مثال خدمت کی، ان علوم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور اسی حفاظت کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایسے شخصیات کا انتخاب فرمایا جنہوں نے علم دین کی خاطر دنیا کی ہر نعمت کو خیر باد کہا، علم کی خاطر دور دراز کے سفر کیے اور ہر مشقت برداشت کی۔ انہی علماء و مفکرین کی محنت کی وجہ سے آج ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کا ذخیرہ بے شمار کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ پیدا کہاں ہوں۔ یہ امام بخاری کا نام جو ہے وہ محمد بن اسماعیل ہے۔ آپ 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث اور حدیث کی سب سے معروف کتاب صحیح بخاری کے مؤلف ہیں۔ ان کے والد بھی محدث تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ والد ماجد جو اپنے ہونہار فرزند کی علمی زمانہ نہیں دیکھا تھا اور ان کے بچپن ہی میں داغ مفارقت دے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی پوری ذمہ داری والدہ محترمہ پر ہو گئی جو بہت نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے اس فریضے کو بخوبی انجام دیا یا نبھایا اور اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل کو حدیث کا امام بنایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا ان کی تعداد 1080 ہے یا بتائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ صحیح بخاری کی تالیف ہے۔ اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک شامل نہ کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی ہو، اور بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے جب ہر طرح سے اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کا اندراج کیا یا اس کے لیے قلم اٹھایا۔ اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے ذریعہ بنایا ہے اور 6 لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر میں نے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے علاوہ اور کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں ادب المفرد اور تاریخ الکبیر زیادہ مشہور ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 61 سال کی عمر میں یکم شوال 256 ہجری کو بعد نماز عشاء خرطنگ نامی علاقے میں وفات پائی جو سمرقند شہر سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ امام شافعی کے بارے میں پڑھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن ادریس اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ کے نسب میں ایک صحابی حضرت شفا بن سائب رضی اللہ ہوئے ہیں جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب جو ہے وہ ناصر الحدیث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں مکتب سے تعلیم کی ابتدا فرمائی، بعد ازاں مدینہ منورہ میں تحصیل علم کیا۔ مکہ مکرمہ میں ہی آپ نے تیر اندازی، شاہ سواری کے ساتھ ساتھ مکتبی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بنو ہذیل میں رہتے ہوئے عربی زبان اور اشعار عرب میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید
حفظ کر لیا تھا، اور جب موطأ مالک امام مالک حفظ کی تب میری جو عمر تھی وہ 10 سال تھی، جب میں 10 سال کا تھا۔ امام شافعی تاریخ اسلام کے مایہ ناز محدثین اور فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے اصول فقہ کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب لکھی جس کا نام کتاب الام ہے۔ آپ بہت بڑے محدث، فقیہ اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ عربی زبان کے ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کی شاعری کا دیوان بھی موجود ہے۔ بہت سے بڑے علماء، فقہا اور محدثین فقہی آراء میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے رہے۔ آج بھی آپ رحمۃ اللہ کی پیروکار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو عمر کے آخری حصے میں ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اس مرض کی شدت سے 54 سال کی عمر میں بروز جمعرات 29 رجب 204 ہجری کو مصر کے شہر فسطاط میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی تدفین قرافہ صغریٰ میں کی گئی۔ امیر مصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ بن حکم کے بیٹے نے تجہیز و تکفین کی سعادت پائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ربیع الاول 164 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد نے اپنا وطن خراسان ترک کر کے بغداد میں سکونت اختیار کی۔ یہاں آنے کے چند ماہ بعد امام احمد پیدا ہوئے جو خالص عرب ہیں۔ ان کے والد 30 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ کی پرورش کی ذمہ داری ان کی والدہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ ابتدائی تعلیم بغداد میں ہوئی۔ 15 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی تعلیم شروع کی۔ ان کا حافظہ غیر معمولی تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ اسلامی علوم پر دسترس پانے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تدریس یہ تھا کہ روایات کو حدیث کی کتاب سے دیکھ کر پڑھتے اور اس قدر احتیاط کرتے کہ زبانی روایت بیان نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تمام روایات حفظ تھیں اور اپنے زمانے میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ خیال کیے جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب مسند احمد ہے۔ یہ کتاب احادیث نبویہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ 241 ہجری میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور 9 دن تک طبیعت خراب رہی۔ وفات سے قبل اپنا وضو کرایا۔ وضو کے دوران میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ جب وضو مکمل ہوا تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ 12 ربیع الاول اور سال جو تھا وہ 241 ہجری تھا۔ عمر تقریباً 70 برس تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے جنازے میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کی تعداد 25 لاکھ تک بتائی گئی ہے یا بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو تھا وہ محمد بن اسماعیل ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کہا جاتا ہے صحیح بخاری کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن ادریس۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے کتاب الام۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے مشہور کتاب کا نام ہے مسند احمد۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہوگا کہ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ آپ 13 شوال 194 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا یا کیا ہے؟ یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ صحیح بخاری کی تالیف ہے۔
سوال نمبر 3 ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کو شافعی کیوں کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے؟ اس کا آنسر یہاں سے لکھیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ کی نسبت میں ایک صحابی حضرت شافع بن صائب رضی اللہ ہوئے ہیں، جن کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب لکھی، جس کا نام کتاب الام ہے۔ سوال نمبر 5 شارٹ کوشچن کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد شہر میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش کیجیے۔ ایک سوال یہ ہے اور دوسرا ہے کہ امام شافعی کا تعارف پیش کیجیے۔ پیج نمبر 116 پہ یعنی 116 پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ٹاپک لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، پیج نمبر 117 پر ختم ہو رہا ہے، یہاں تک یہ آپ نے پورا لانگ کوسچن لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، ان کا تعارف لکھیں، تو یہ پورا آپ نے لکھنا ہے، ان کی ولادت، وہ کہاں پیدا ہوئی، انہوں نے کون سی کتابیں لکھیں، اور ان کی وفات کیسے ہوئی۔